ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر پرویز رشید صاحب، سیاست میں ایک بڑا نام، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر پرویز رشید صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی آواز سن کے، اور یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کا بڑی نوازش ہے. آنا اور جانا تو لگا رہتا ہے سر، جس طرح حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے اہم ہدف جو ہے، جو ہم نے کام کرنا ہے وہ معیشت پہ کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، پٹری پہ چڑھانا ہے. لیکن سر اس کے لیے ایک معیشت کی بہتری کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے. کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ اور اگر ہے تو موجودہ حالات پولیٹیکلی جو اس وقت خراب ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے سر؟ کس طرح اس کو بہتر کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. معیشت سب سے اہم ضرورت ہے، اور معیشت کے لیے استحکام بنیادی شرط ہے. استحکام کی ذمہ داری اگر ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو پھر تو تنازع بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہم ذمہ داری کا تعین کرنا پاکستان کے عوام پر چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس وقت ان کے فولڈ سے باہر ہے تو اس کو منائیں، اسے راضی کریں، اسے اپنے فولڈ میں لے کے آئیں، پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں، اور اسے یقین دلائیں کہ جو مقاصد وہ سڑکوں پر حاصل نہیں کر سکتی، سڑکوں پر ہنگامہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی، پاکستان کو بھی نقصان پہنچائے گی. لیکن اگر پارلیمنٹ میں آ کے وہ اپنی موقف کو پیش کرے اور دوسری جماعتوں کو قائل کرے تو وہ زیادہ اچھے نتائج اپنے لیے بھی حاصل کر سکتی ہے اور پاکستان کے لیے بھی حاصل کر سکتی ہے. لیکن سر یہاں پر میں ایک سوال اور رکھوں گا. ابھی وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک بڑے ڈائلاگ، گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تو سر اس اتحادی حکومت میں تو اہم ترین سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ کی بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، تو وہ کس سے ڈائلاگ کرنے کی بات کر رہے ہیں سر؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں سر. ڈاکٹر صاحب، جو پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے ان سے بھی ڈائلاگ کی بات ہو سکتی ہے یہ. اور بہرحال پاکستان جو ہے اس کا اپنا ایک آئین بھی ہے، اس آئین میں ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا گیا ہوا ہے، اور اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں کہ آئین کے تقاضوں کے برعکس بہت سے فیصلے ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آج والی صورتحال جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو شہباز صاحب اسی صورتحال سے پاکستان کو آئندہ کے لیے بچانے کے لیے اس قسم کے ڈائلاگ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں. اچھا سر، میری ذہن میں آیا تھا، کلیئر ہونا چاہیے، آپ نے تو کلیئر کیا، لیکن تھوڑا سا کہ اگر اس میں مین اسٹیک ہولڈرز کو بھی وہ کہہ رہے ہیں شامل ہو ڈائلاگ میں، تو ہمارے پاس تو نیشنل سیکیورٹی کونسلز موجود ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں. کیا کہیں گے سر؟ کہیں ان کا اشارہ اس طرف تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہمارا جب سینٹ کا ایک سیشن ایسا گزرا جب رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے سینٹ کے، تو ہاؤس کی پوری کمیٹی کو وہ مدعو کرتے تھے، اور پھر انہوں نے سابق جج صاحبان جو تھے ان کو بھی دعوت دی آنے کے لیے. انہوں نے سول بیوروکریسی کے بہت سے لوگوں کو بھی مدعو کیا، اور حاضر سروس لوگوں کو بھی انہوں نے مدعو کیا تھا، جس میں خود موجودہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تشریف لائے تھے.
ہاؤس نے ان سے باتیں کی, انہوں نے ہاؤس سے باتیں کی. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں جو جمہوری ادارے جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ریاست کے دوسرے جو ستون ہیں ان کے مسائل کو سمجھ سکیں, ان کے نقطۂ نظر سے آگاہ ہو سکیں, اور انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ منتخب نمائندے جو ہیں, پارلیمنٹ جو ہے اس کی رائے جو کہ عوام کی رائے ہوتی ہے وہ ان تک پہنچ سکے. تو اگر اس طرح کا عمل دوبارہ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس طرح کی بات چیت جو ہے ایک دوسرے کو, جس میں ایک دوسرے کو سنا جائے اور مل کے پاکستان اپنے آنے والے 10 سال 20 سال کا ایک ایجنڈا تشکیل دے جس میں جمہوریت بھی ہو, اختلاف رائے بھی ہو, لیکن کچھ قومی مقاصد جو ہیں ان پہ سب ایک یک زبان ہو کے اپنا طرز عمل اختیار کر لیں, اور خاص طور پر خارجہ پالیسی کے معاملات پہ اور معیشت کے معاملات پہ, اور اس ریجن میں جس میں ہم رہتے ہیں اس ریجن کے دوسرے ممالک سے تعلقات اور تعلقات کی نوعیت اور ان سے تجارت کے معاملات پہ اگر ایک سوچ بن جائے, ایک لائحہ عمل بن جائے, تو یقیناً اس سے اس ڈائیلاگ کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں جن کی طرف شہباز صاحب اشارہ کر رہے تھے. اچھا سر, واقعی ایک پارلیمنٹ کی ایک ہی جماعت ہے پی ٹی آئی جو کہ استعفیٰ دے کے جا چکی ہے, 123 اراکین ہے, وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو اسپیکر بلا رہے ہیں استعفے کی تصدیق کے لیے. میرا ایک سوال یہ ہے سر کہ یہ 123 اراکین کا استعفیٰ آلریڈی جو ایکٹنگ اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اور آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہو چکے ہیں استعفے منظور. لیکن جو موجودہ اسپیکر ہیں وہ ایک رولنگ کے تحت جو کہ آئین سے بڑھ کر نہیں ہے, میں نے 64 کا ہے اور آپ ہمارے استادوں سے استاد جیسے ہیں, تو سر حکومت کیوں اس کو ڈیلے کر رہی ہے؟ اگر 123 اراکین نے استعفے دے دیے ہیں, ایکسیپٹ ہو چکے ہیں, تو اس پہ الیکشن کرائیں, آئین یہی کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ اسپیکر کو یہ تسلی کرنا لازم ہے کہ وہ ہر رکن قومی اسمبلی کے بارے میں مطمئن ہو کہ جو استعفیٰ پیش کیا گیا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, اور وہ استعفیٰ کسی دباؤ کے نتیجے میں پیش نہیں کیا گیا. جبکہ میرے علم کے مطابق جو استعفے دیے گئے ہیں وہ تمام ایک ہی تحریر ہے, یعنی ایک ہی لکھائی سے لکھے گئے ہیں. اس پہ شک و شبہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب نے اپنے اپنے طور پر استعفے نہیں لکھے, کسی ایک شخص نے سب کے استعفے لکھ دیے. اس لیے ہر ایک کی انفرادی رائے جو ہے وہ جاننا ضروری ہے, اور استعفیٰ دینے والا اچھا سر ایپیئر نہیں ہوئے یہ لوگ, استعفیٰ دینے ایپیئر پر نہیں قائم ہوئے ہے. جی جی, یہ آج کوئی ایپیئر نہیں ہوا سر پی ٹی آئی کی طرف سے. جی آج کوئی ایپیئر نہیں ہوا سر پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ. میں یہ کہہ رہا تھا 123 اراکین میں سے کوئی آج ایپیئر نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو زیادہ شک اور شبے کو تقویت دیتی ہے. اگر وہ استعفیٰ دینے میں سنجیدہ ہیں تو انہیں آج آ کے کہنا چاہیے تھا اسپیکر کو کہ جناب میں استعفیٰ دے چکا ہوں اور میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے. لیکن جب وہ نہیں اپیئر ہوئے تو یہ اس شک اور شبے کو تقویت دیتی ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ ایپیئر نہیں ہوں گے کیا اس بنیاد کے اوپر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان کے استعفے منظور نہیں کریں گے؟ پھر تو اگر استعفیٰ اسپیکر صاحب منظور کر لیں اور ان میں سے کوئی کل سپریم کورٹ میں چلا جائے تو اسپیکر صاحب بیچارے کی شامت آ جائے گی. پھر آپ پروگرام کر رہے ہوں گے اسپیکر صاحب کے خلاف کہ آپ نے تسلی کیے بغیر کیوں استعفیٰ قبول کر لیا. تو بھئی تسلی کرا دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر میں نے استعفیٰ دیا ہے تو میں چل کے اسپیکر کو کہہ دوں, میں میڈیا کو ساتھ لے جاؤں اور میڈیا کے سامنے کہوں کہ اسپیکر صاحب میں نے استعفیٰ دیا, میرا قبول کریں استعفیٰ.
تو اسپیکر صاحب کی تسلی ہو اچھا جائے سر، گی۔ کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس میں عمران خان سمیت چند اہم ترین لوگ ہیں، انہوں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر استعفیٰ کا اقرار کیا ہے، تو کم از کم ان کا استعفیٰ تو آپ سمجھتے ہیں کہ منظور ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ ہمیں سیاسی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے، تو میری دلچسپی تو نہیں ہے کہ میں استعفے قبول کرانے کے حق میں کوئی بات کروں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اگر اسپیکر صاحب یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تسلی کر لیں، مطمئن ہو جائیں اور پھر استعفوں تک جایا جائے، تو یہ زیادہ بہتر راستہ ہے جو کہ اسپیکر صاحب نے اختیار کیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ صدر صاحب نے ابھی جو آپ کا بل تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اس کو پھر واپس کر دیا۔ صدر صاحب مسلسل جو ہے وہ ایک رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں موجودہ سسٹم کو آگے بڑھانے میں، جو جمہوری سسٹم ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر یہ استعفے منظور ہوتے اور اس پر نیا الیکشن ہوتا، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم کانٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس امپورٹڈ پارلیمنٹ میں کبھی نہیں جائیں گے جہاں آلریڈی استعفیٰ دے چکے ہیں، تو آنے والے الیکشنز اگر ضمنی ہوتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ایم ایل این ہی کی سیٹیں بنیں گی جو آلریڈی اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اتحاد کا حصہ ہیں، تو ایک 2/3 میجورٹی ملے گی جس کے بعد وہ امپیچمنٹ پہ جا سکتے ہیں۔ تو حکومت کو ایک بہت اچھا آپشن ہے لیکن وہ حاصل کرنا نہیں چاہ رہی ہے، ڈیلے کر رہی ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو تکنیکی طور پر بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے۔ جماعتی مفاد یہی ہے کہ ان سب کے استعفے قبول کر لیے جائیں، تمام نشستوں پر انتخاب ہو، اس کے نتیجے میں ہماری پارلیمنٹ میں اکثریت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو ہماری جماعت جس نے مخالفت میں الیکشن لڑنا ہے، چونکہ وہ الیکشن سے گریز کر رہی ہے، الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، تو یہ ہمارے پاس ایک بظاہر دیکھنے کے لیے ایک سنہری موقع ہے، لیکن یہ اس میں ہماری جماعتی سیاست کو فائدہ ہے۔ ہمیں اس وقت پاکستان کی قومی سیاست کو مد نظر رکھنا ہے، پاکستان کے قومی مفاد کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی جماعت کی سیاست کو دیکھیں تو پھر تو یہی لاہ عمل بہترین ہے جو آپ نقشہ بنا رہے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے قومی مفاد کو دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے لوگ تو تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن پارلیمنٹ سے باہر ایک بے چینی کی فضا جو ہے وہ قائم رہے گی۔ تو پاکستان سے باہر جو بے چینی کی فضا ہے اس کو ختم کرنا مسلم لیگ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے لیے اپنی جماعت سے زیادہ پہلے پاکستان کا مفاد ہے۔ بہت صحیح بات کہی، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں سر۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جو ان کے لوگوں نے آئین شکنی کی ہے یا جو لوگ کیسز میں مبتلا ہیں مختلف قسم کی، پھر یہ موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این ان کے خلاف احتسابی کارروائی اکراس دا بورڈ بھی نہیں کرے گی تاکہ جو ہے وہ بے چینی نہ پھیلے؟ یہ سوال میں آپ سے ایک بریک کے بعد اچھا نہیں، بریک کے لیے نہیں کہا جا رہا مجھے سر، یہ سوال کا جواب پھر مجھے آپ سے لینا ہے سر۔ ابھی میں جواب دوں گا یا ابھی آپ بریک لیں گے؟ نہیں آپ جواب دیں سر، ہم بریک پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ جواب دیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو ہے کہ میں چونکہ خود حکومت میں اس وقت نہیں ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ سوال تو حکومت میں جن کی ذمہ داری ہے وہ اگر اس کا جواب دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کسی کی نمائندگی اس وقت نہیں کر سکتا، میں اپنی ذاتی رائے سے آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو یہ عدالتوں کا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ حکومت کو اپنی پوری توجہ اس وقت پاکستان جس امتحان میں سے دوچار ہے، جس دلدل میں پاکستان گر چکا ہے، اس سے پاکستان کو نکالنے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت اپنی اگر توجہ ان کاموں کی طرف رکھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے کیسے ختم ہوں، روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے پہ کیسے مستحکم ہو تاکہ چیزوں کی قیمتیں کم ہو سکیں، اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں
زیادہ کیسے پیدا کیے جائیں تاکہ جو مشین کا پہیہ رک گیا وہ دوبارہ چلنا شروع کرے. تو حکومت سر کی اس توجہ سلسلے تو میں انہی تو آپ چیزوں کے پر پاس ہونی ایک چاہیے. ایک معاشی اس سلسلے میں تو آپ کے پاس ایک معاشی جادوگر ہے جس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا وجوہات ہے, کیا رکاوٹ ہے سر؟ اسحاق ڈار صاحب آئیں, حکومت آپ کی یہ سنبھالیں, اور ان کا تو تجربہ ہے, وہ 2 دفعہ اس کرائسس کو فیس کر چکے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے سر؟ ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ گئے کیوں تھے یہاں سے؟ اب اگر میں وہ باتیں کروں گا تو پھر تو بڑی تلخ باتیں جو ہیں وہ آئیں گی, اور میں نہیں چاہتا میں ان تلخیوں کا ذکر اب بار بار کروں. پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس نے پاکستان کی خدمت کی, جس نے دن رات پاکستان کی خدمت کی, اسے کس قسم کے بے بنیاد مقدمات میں ملوث کر کے مجبور کیا گیا اور ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی, حتیٰ کہ ان کا گھر جو کہ سیاست میں آنے سے پہلے سے ان کا گھر ہے, اور میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کیونکہ ان کے گھر کے قریب ہی میرا بھی ایک کام تھا اور میں وہاں رہتا تھا, اور میں جانتا تھا کہ ڈار صاحب اس گھر میں رہتے ہیں. اس وقت تو وہ سیاست میں بھی نہیں تھے, اس گھر کو بھی نیلامی کے لیے رکھ دیا گیا, اور ان پر ایسے الزامات لگائے جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں سچائی سے. یہ کہنا کہ جی انہوں نے 20 سال تک انکم ٹیکس ریٹرنز نہیں اپنی جمع کرائیں, حالانکہ ان کا مکمل ریکارڈ جو ہے ایف بی آر میں ریٹرنز کا موجود ہے, اور جس دن بھی ایف بی آر سے پوچھا جائے گا وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ اب جو ایک تبدیلی پاکستان میں آئی ہے, اس میں جو انصاف ہے وہ دوسروں کو بھی ملے گا, اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی انصاف ملے گا, تاکہ وہ اپنے وطن میں بھی آ سکیں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے, اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی موقع انہیں مل سکے. بالکل, پاکستان کی بہترین مفاد میں اس وقت انا اکڑ اور گھمنڈ اور جیلسی اور ان چیزوں کو ہٹا کر سوچنا چاہیے. اچھا سر, آپ سیاسی استاد بھی ہیں مریم نواز صاحبہ کے, اور ان کے والد اور والدہ کی غیر موجودگی میں, والدہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, والد صاحب بھی اب دوسرے ملک میں ہیں, تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ان کا جو کیس ہے مریم نواز صاحبہ کا, آپ ریگولر ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کس نہج پہ پہنچا ہے سر؟ کیا امید ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ 10-12 دن کے اندر شاید بہت بڑی خوشخبری ہے اور مریم نواز صاحبہ اپنے کیس سے باعزت بری ہونے والی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ جو استاد والی آپ نے بات کہی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود طالب علم ہوں, میں ابھی تک خود سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں, لہٰذا میں کسی کا استاد نہیں ہوں. مریم جو ہیں ایک بہادر بھی ہیں, ذہین بھی ہیں, اور انہیں بہت بہترین تربیت ان کے دادا جان نے ان کی, ان کی والدہ نے کی, ان کے والد نے کی, اور وہ اپنے گھر سے جو تربیت ان کو ملی اور خود ان کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں, اس نے ماشاءاللہ ان کو آج کا مقام عطا کیا ہے. جہاں تک ان کے مقدمے کا تعلق ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً پچھلے سال جون تھا, یعنی 12 مہینے پہلے, ہمیں روز نیب یہ کہتا تھا کہ جی آپ کا مقدمہ 24 گھنٹے چلنا چاہیے اور تیز رفتار سے چلنا چاہیے اور تاریخ پہ تاریخ ہونی چاہیے. لیکن جس دن عدالت نے نیب سے کہا کہ ہمیں وہ دستاویزات لا کے دکھائیے جن کی بنیاد پہ مریم کو سزا دلوائی گئی ہے, تو اس کے بعد نیب نے کبھی وکیل بدل گیا, کبھی وکیل بیمار ہو گیا, کبھی اس کو کووڈ ہو گیا, تو ہیلے بہانوں سے نیب مقدمے کو لٹکانا شروع ہو گیا, اور آج تک نیب وہ دستاویزات لے کے عدالت میں نہیں آیا. اس سے مطلب یہ ہے کہ نیب کے پاس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے, کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو مریم کے خلاف وہاں پر پیش کیا جائے, اور اسی بنیاد پر ہم سب پر امید ہیں کہ مریم کو انصاف ملے گا, اور وہ باعزت طور پر جو انہیں ملوث کیا گیا تھا اس سے باعزت طور پر وہ چھٹکارا ان کو حاصل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے سر، ایک بات تو بڑی صحیح کہی ہے آپ نے کہ بہت جلد مریم نواز صاحبہ نے اپنا سیاسی مقام بہت اونچا کیا ہے، اور بہت جلد انہوں نے ان کا پریس کانفرنس، ان کی تقریر، ان کی جو بھی ٹاکس ہے، اور خاص طور پہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی عمران خان کے لیے کوئی اگر سیاسی تھریٹ ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ میں جو اہم سوال ہے، میرے پاس سر 1.5 منٹ ہے، میں اس پہ آپ سے کمنٹ چاہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے میرا خیال ہے 2-3 دفعہ وزارت عظمیٰ دیکھ لی ہے، شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن گئے ہیں، حمزہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو کیا آئندہ آنے والے وقت میں جو الیکشن ہوتا ہے اور پی ایم ایل این اگر حکومت بناتی ہے تو مریم نواز صاحبہ کا وزارت عظمیٰ بنتا ہے سر؟ دیکھیں، وہ اس وقت مسلم لیگ کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، اور مسلم لیگ اور نواز شریف صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ مریم نواز کو بہت شدت سے ان کا احترام بھی کرتا ہے، ان کی باتوں کو توجہ سے سنتا بھی ہے، اور ہمیں کسی بھی الیکشن کمپین میں ان کی مدد اور ان کا تعاون جو ہے مسلم لیگ کو درکار ہوتا ہے۔ جہاں تک عہدوں کی بات ہے تو اس کا فیصلہ تو وقت آنے پر پارلیمانی پارٹی کے مشورے سے نواز شریف صاحب نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب وقت آئے گا اس وقت کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن مستقبل کی رہنما مسلم لیگ نون کی عوام نے اپنے لیے انہیں چن لیا ہوا ہے۔ عوام نے یہ مقام انہیں دے دیا کہ وہ انہیں اپنے رہنما کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جو عوام نے فیصلہ کر دیا تو اس کو سر مسلم لیگ نون، نواز شریف یا آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تو نہیں روک سکتی نا، اور اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے، جب وہ نکلتی ہیں تو عوام کا سمندر بھی نکلتا ہے جس طرح یہ، اور میں یہ بات کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کر رہا ہوں۔ تو آپ کیوں نہیں مانتے سر کہ جب عوام نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا ہے تو آپ لوگ کیوں روک رہے ہیں سر؟ بس سر سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ۔ کوئی روک نہیں رہا، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ میری ایک رائے ہو سکتی ہے، میری رائے آپ کی رائے سے متفق ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑی کر دی، بڑی تشنگی رہی سر آپ کے ساتھ، بڑا لمبا کسی وقت پروگرام کریں گے، اس وقت سیگمنٹ میں تھا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جو ویلکم بیک ناظرین، غلام سرور خان صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ سرور خان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اچھا سر، میں 2-4-5 کویشچن ہیں اس سیگمنٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اس کا جواب جامعی ہو لیکن ذرا سا شارٹ ہو تاکہ ہم زیادہ کویشچن کور کر سکے۔ اچھا سر، سب سے پہلے جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو درپیش جو بڑا مسئلہ ہے آپ کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی، وہ معاشی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت ملک جو ہے وہ کہا جاتا ہے دیوالیہ کی طرف ہے، بہت خطرناک حالات ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال سر یہ قومی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کا حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو ملک میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو سر آپ کو انہوں نے 4 سال دیا اور ہیلپ کے لیے بھی کہا کہ اگر معاشی مسئلے پہ پی ڈی ایم کی آپ کو ہیلپ چاہیے تو وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اب ان کا 1 سال ہے صرف سر، لیکن اس وقت جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے وہ آپ کی طرف سے کافی ڈسٹرب ہے، جلسے جلوس، لانگ مارچ۔ تو سر آپ ان کو 1 سال نہیں دے سکتے کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے، معاشی مسئلہ اگر پی ڈی ایم درست کر دے تب بھی پاکستان کے لیے ہے، آپ درست کر دیں تب بھی پاکستان کے لیے ہے۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب
2018 میں انتخابات ہوئے، فری اینڈ فیئر انتخابات کی صورت میں تحریک انصاف کی حکومت مارز وجود میں آئی۔ عمران خان صاحب کو ایک واضح اکثریت پارلیمنٹ میں حاصل تھی، وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ پہلے دن سے انہیں تقریر نہیں کرنے دی اسمبلی کے اندر۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں کہ جو غنڈہ گردی اسمبلی کے اندر کی گئی، اللہ گلہ کیا گیا، آوازیں کسے گئے، شور و غوغا برپا کیا گیا، مختصر یہ کہ تھرو آؤٹ پرائم منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اگر 3.5-4 سال گزرے، 3.5-4 سالوں میں 3 پریزیڈنشل ایڈریسز تھے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی۔ اس اپوزیشن نے پریزیڈنٹ کو بات نہیں کرنے دی، ان کی بات نہیں سنی۔ ان 3.5 سالوں میں 3 بجٹ پیش کیے۔ انہوں نے وزیر خزانہ کو بجٹ پیش نہیں کرنے دیا، اللہ گلہ، بدماشی، غنڈہ گردی، جو کچھ کر سکتے تھے۔ میں تو کہوں گا کہ سیاسی دہشت گردی کے مرتکب ہوتی رہی ہے اس وقت کی اپوزیشن پی ڈی ایم۔ تو 3.5-4 سالوں میں انہوں نے 4 لانگ مارچ اور دھرنے کیے، 2 جے یو آئی نے کیے، مولانا فضل الرحمان نے کیے، اور ہم نے انہیں ویلکم کہا، اور بڑے بالکل کہیں انہیں روکا نہیں گیا، کسی کے خلاف پرچہ نہیں دیا گیا، کوئی آنسو گیس نہیں پھینکی گئی، کہیں لاٹھی چارج نہیں ہوا، انہیں باعزت طریقے سے ایک مخصوص جگہ پہ بٹھایا گیا، اپنی مرضی سے وہ بیٹھے، اپنی مرضی سے اٹھے، 2 بار آئے۔ تیسری بار پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب تشریف لائے، کراچی سے لانگ مارچ کیا تھرو آؤٹ۔ پنجاب میں ہماری حکومت تھی، سندھ میں اگر وہ تھے، پنجاب میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں، اسٹریٹ وے وہ اسلام آباد آئے، کیپٹل میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں، یہاں اپنی مرضی سے بیٹھے، مرضی سے جلسہ کیا، مرضی سے ڈسپرس ہوئے۔ کوئی سنگل ایف آئی آر بتا دیں، کوئی سنگل گرفتاری بتا دیں۔ پھر پی ایم ایل این حمزہ اور مریم بی بی آئیں، ان کا دھرنا، ان کا لانگ مارچ، کوئی سنگل گرفتاری بتا دیں، کوئی رکاوٹ بتا دیں، کوئی ٹیئر گیسنگ بتا دیں۔ اور جس طرح اسٹیٹ ٹیررزم ہمارے ساتھ کی گئی، اور ابھی پھر جس ناجائز طریقے سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے اور غیر ملکی اکاؤں کی آشیرواد حاصل کرنے کے بعد یہ امپورٹڈ اور کرمنل گورنمنٹ مرز وجود میں آئی، تو اس گورنمنٹ کا تو ایک ایک دن اس ملک پہ باری ہے، اس عوام پہ باری ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کتنے دن ہوئے ہیں اس حکومت کے آئے ہوئے، اتنا ہم نے 3.5 سالوں میں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ میں خود پیٹرولیم منسٹر رہا، اتنی ہم نے 3.5 سالوں میں تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جتنی انہوں نے 50 دنوں میں بڑھا دیں۔ تو ملک کا دیوالیہ ہمارے دور میں تو سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے۔ فورن ریزروز میں ڈاکٹر صاحب اضافہ ہو رہا تھا، ان کے کہنے کی کیا بات ہے؟ جی نہیں، 2019 اور 21 میں جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ابھی تو ان کو 1.5 مہینہ ہوا ہے سر۔ مختصر یہ سر میں ایک سوال کروں گا کیونکہ میں نے اگلا سوال بھی کرنا ہے۔ سر اگر ڈاکٹر صاحب نظر دوڑائیں، اگر نظر سر ایک دن بھی اس حکومت کو دینا ہے اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اس قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ارلی الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہی ہماری سمپل ڈیمانڈ ہے، اور یہی ڈیمانڈ ان کی بھی تھی، یہی ڈیمانڈ ان کی بھی تھی، یہی ڈیمانڈ پی ڈی ایم کی بھی تھی کہ امیجیٹلی ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے نجات حاصل کی جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں سر، یہ جواب آ گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے سر کہ اسمبلی میں استعفیٰ آپ نے 123 اراکین نے دے دیا، اب موجودہ اسپیکر بیٹھے ہیں کہ آئیے تصدیق کر دیں، آپ کا کوئی نمائندہ ہی نہیں آتا سر۔ سر ہم نے استعفے دیے، بڑی سوچ سمجھ کے دیے، اور پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا، پھر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا، اجتماعی طور پہ ہم نے 131 32 33 استعفے دے دیے، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس ہمارے اس وقت کے جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا کہ پریزیڈنشل الیکشن کا انتخاب بھی کیا اور کہا کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیں گے۔ تو ابھی ہم نے استعفے دے دیے ہیں، وہ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں، مزید پی ڈی ایم پالیٹکس کرنا چاہ رہی ہے، اسپیکر صاحب پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ استعفے وہی ہیں جو ہم نے دے دیے ہیں، اور اب روز روز ہمیں بلانا اور ایک نیا ڈرامہ رچانا اور قوم کا بھی وقت ضائع کرنا اور اسمبلی کا بھی وقت ضائع کرنا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب،
جو ایکٹنگ اسپیکر کا رول ادا کر رہے تھے انہوں نے یہ کہہ کے کہ میں یہ استعفے ایکسیپٹ کرتا ہوں اور انہیں میں ریفر کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اسے روک کے موڈیفائی کر کے تو پھر یہ ابھی نیا لیٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں کل بھی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے تو استعفے دینے تھے، ہم نے استعفے دے دیے، ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے، ایک دن بھی نہیں مانتے، اور ان کا ایک دن اس قوم پر بالکل بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے بڑی اچھی نشان، ہماری سمپل ڈیمانڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، ڈیمانڈ ہے آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اس زمانے میں جو ایکٹنگ اسپیکر تھے وہ آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت انہوں نے جب استعفے قبول کر لیے تو پھر موجودہ اسپیکر کے بعد رولنگ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ضروری ہے۔ سر لیکن اگر یہ فرض کیجئے استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ ضمنی الیکشن کرا دیتے ہیں تو کیا آپ ضمنی الیکشن میں انتخاب میں آئیں گے یا اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے؟ اور اگر بائیکاٹ کریں گے تو یہ جیت جائیں گے اور پارلیمنٹ میں ان کی 2/3 میجورٹی ہوگی اور اس کے بعد ہر قسم کی قانون سازی ہوگی اور صدر کی امپیچمنٹ بھی ہو جائے گی۔ اس پہ سر ذرا مختصر سے جواب۔ سر میرے ذاتی خیال میں تو اگر استعفے ایکسیپٹ ہوتے ہیں اور ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں ضمنی الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، اور صرف یہاں استعفے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کروانے چاہیے، ہمیں تو استعفے پھر پنجاب اسمبلی سے بھی دینے چاہیے اور باقی اسمبلیوں سے بھی دے کے، اور ان پہ ایک پریشر ڈالنا چاہیے کہ اگر سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی ریزائن کر دیتی ہے، بلوچستان اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی ریزائن کر دیتی ہے، بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کے پی اسمبلی بھی اگر ریزائن کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے، تو ہم الیکشن چاہیں گے، جنرل الیکشن چاہیں گے، کوئی ضمنی الیکشن نہیں چاہیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا جناب سرور خان صاحب، آپ کے دور میں بھی سیاسی جماعتوں کے اہم ترین لوگوں کو گرفتار کیا، اداروں نے گرفتار کیا، آپ نے کرایا، میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا۔ ماضی میں بھی ملک کے وزیر اعظم گرفتار ہوئے اور کسی کو سزا ہوئی، کسی کو پھانسی ہوئی، کوئی جلا وطن ہوا، کوئی شہید ہوا، لیکن کیا وجوہات ہے کہ آپ عمران خان کی گرفتاری کی بات آتی ہے تو آپ کے مشیر وزیر جو سابق ایمنیز ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ملک کو پہیہ جام کر دیں گے، روک دیں گے؟ تو سر گرفتاری تو ان لوگوں کی بھی ہوئی ہے، اگر عمران خان کی کوئی کیسز ہیں، اگر اس پہ جائز گرفتاری ہوتی ہے، جس طرح وہ عدالتوں میں گئے آپ بھی عدالت میں جائیں، دھمکی تو کیوں دے رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا۔ اگر پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف کیسز بنائے گئے تو اس وقت کی مسلم لیگ نون کی قیادت نے بنائے، اور اگر مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کیسز نیب میں دائر کیے گئے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بنائے، اور اس سے آگے جائیں تو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے پھر جے آئی ٹی بنائی، اور جے آئی ٹی کے بعد کنوکشن ہوئی اور ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور یہ سارے کیسز، اس میں ایز سچ پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں، اور اس میں تو پرووڈ کیسز ہیں، درجنوں کیسز ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ، کرپشن کے، لوٹ مار کے، منی لانڈرنگ کے، کمیشن کے۔ تو ہمارا پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تو کوئی کرپشن کا کیس نہیں، کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں، کوئی کمیشن کا کیس نہیں۔ انہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی نیٹ اینڈ کلین ڈکلیئر کی ہے، تو ان کے خلاف اس ملک میں اگر کوئی محب وطن شخص ہے، میں ڈاکٹر صاحب دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں تحریک انصاف میں بیٹھا ہوں، کہ پاکستان میں اگر کوئی دیانتدار قیادت ہے تو عمران خان کی صورت میں، پاکستان میں کوئی محب وطن قیادت ہے تو پاکستان۔ سر یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا سر، خدا کے لیے یہ تو آپ کی رائے ہے سر۔ اگر میں پی ایم ایل این کی کسی بندے سے پوچھوں تو وہ ہم تو عوام دیانتدار کہیں گے، کوئی زرداری۔ ہم تو ڈاکٹر صاحب عوام کے فیصلے،
ہم تو ڈاکٹر صاحب ہماری تو ڈیمانڈ ہی عوام کا فیصلہ ہے, ہم ان چوروں کا فیصلہ نہیں مانتے. لیکن سر دیکھیں نا, عوام نے آپ کو بلوچستان میں ریجیکٹ کر دیا, ابھی بلدیاتی انتخاب میں کے پی کے میں بھی آپ کو ابھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. جن پہ درجنوں کرپشن کے کیسز ہیں, جن پہ فرض جرم لگنی ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا لیتے ہیں. لیکن سر سزا, میرا سوال ہے سر, سرور صاحب 4 سال آپ کی حکومت رہی, جی جی, سزا کیوں نہیں ہوئی سر؟ اگر آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹڈ ہے, پروفڈ ہے, تو سر سزا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہماری عدالتیں نہیں دے رہی ہیں؟ سر یہی کمال ہے, ایک تو یہ وائٹ کالر کرائم اور ایک یہ گینگ آف کرمینل, اور جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سسٹیلین مافیا قرار دیا ہے. یہ ہر چیز کو خریدتے ہیں, اپنے کیسز کو, ان کے پاس ایک آرٹ ہے کہ لنگر آن کرنا, تاریخ پہ تاریخ لینا, ایڈجرمنٹ لینے کی. یہ بھی کبھی بیماری کا, کبھی کمر کا درد ہو جاتا ہے, کبھی گردن کا درد ہو جاتا ہے, کبھی سر یہ ضمانت سے نکل رہے ہیں, عدالتیں ان کو ان کے لیڈر, عدالت ان کو ضمانت دے رہی ہے اور یو کے کی عدالتیں ان کو باعزت بری کر رہی ہیں. ضمانت کسی عدالت نے انہیں باعزت بری نہیں کیا. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی کنوکشن کی ہے, 7 سال قید با مشقت کی ہے, تو ایک جیلی میڈیکو لیگل لے کے اور جو بیرونی ملک صدارے علاج کے بانے گئے اور آج 2 سال ہو گئے ہیں وہاں بیٹھے موج میلہ کر رہے ہیں, واپس آئے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو ان کے خلاف کنوکشن دی ہے, ان کی انہیں قید با مشقت دی ہے, اور وہ خود بھی ایبسکانڈر, ان کی اولادیں بھی ایبسکانڈر. اچھا سر یہ مجھے بتائیں, چلیں میرے سوال کا حصہ رہ گیا کہ سر اگر آپ پر کیسز بنائے جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ بنائے گئے ہیں, تو اس کا صحیح جگہ تو سر عدالتیں ہیں نا جہاں سے آپ کو ریلیو لینا ہے. لیکن یہ دھمکیاں جو دی جاتی ہیں, عمران خان پہ کیسز بنائیں, گرفتار کیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ملک کا پہیہ جام کر دیں گے, خانہ جنگی ہو جائے گی, خودسوزی ہو جائے گی, یہ مشیر وزیر, یہ شیخ رشید, فواد چودھری, یہ کیا یہی حل ہے؟ کسی نے کوئی ڈاکٹر صاحب کسی نے ایسی دھمکی نہیں دی, کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی, جلاؤ گراؤ ہو جائے گا, کسی کی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس طرح کی. اور ہمارے لیڈر کے خلاف اگر سر اسد عمر صاحب کی ہے, شیخ رشید صاحب کی ہے, فواد چودھری صاحب کی ہے, وہ کوئی ایک ایم این اے آج کل ایک محب وطن شخص کے خلاف کراچی میں ایک ایم این اے. سر یہ فیصلہ تو دیکھیں عوام کرے گی یا عدالت کرے گی نا. ابھی اگر کیس جائیں گے اور عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا تو پھر وہ محب وطن ہے, اور اگر عوام نے ووٹ دے دیا اس کے باوجود عمران خان صاحب, ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے, ہمیں عدالتوں پہ یقین ہے. عدالتیں جو بھی کریں گی بالکل منصفانہ فیصلہ کریں گی, بالکل غیر جانبدارانہ فیصلہ کریں گی. عدالتوں کا کام ہی یہی ہے. لیکن اصل فیصلہ جمہوریت میں اصل فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور اس فیصلے کے لیے ہماری صرف اور صرف ڈیمانڈ ارلی الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. لیکن سر بلوچستان میں بلدیاتی انتخاب میں اس دفعہ جس طرح عوام نے جوش و خروش دکھایا ہے اور بہت ہائی لیول پر وہاں ٹرن اوور رہا ہے, وہاں آپ کو 71 سیٹ ملتی ہے, اور جنہیں آپ غدار, چور, ڈاکو کہہ رہے ہیں, ان کی اتحادی جماعتوں کو ملا کر 1800 ملتی ہے سیٹیں, صرف جے یو آئی کو 650. تو عوام نے تو آپ کی بات کو نواز کو مسلم لیگ نواز کو 20 ملا. ڈاکٹر صاحب پیمانہ یہ نہیں ہے. پیمانہ یہ ہے کہ پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں, گلگت بلتستان ہے, آزاد جموں کشمیر ہے, کے پی ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے اور مرکز ہے اور سینٹ ہے. 6 اکائیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک واضح ریپرزنٹیشن موجود ہے. واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کی جڑیں خیبر سے لے کے کراچی تک اور گلگت سے لے کے گوادر تک جس کی ریپرزنٹیشن موجود ہے,
اگر کسی جگہ کسی وجہ سے کرائسس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس اور ٹرمائل کی وجہ سے اگر لوکل باڈیز میں ہماری کچھ کم سیٹیں ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن آج بھی تحریک انصاف فیڈریشن کی ضمانت سر لوگ چلے لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں، سر لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں، آپ کا فائدہ اٹھا کے ہم لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں، ساری جماعتیں ریجنل جماعتیں ہیں، کوئی سندھ انٹیریئر کی جماعت ہے، کوئی سندھ اربن کی جماعت ہے، کوئی پنجاب جی ٹی روڈ کی جماعت ہے، کوئی کے پی کے سدن جنوبی علاقوں کی جماعت ہے، لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں، یہ تو ساری علاقائی تو ریجنل جماعتیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی ہم لانگ مارچ پہ آتے ہیں، ٹائم کم ہے سر، ذرا لانگ مارچ کا یہ پوچھ لیں، آپ کا لانگ مارچ فیل ہو گیا سر، آپ پنجاب میں لوگ نہیں نکال سکے، سندھ میں نہیں نکال سکے، بلوچستان میں نہیں نکال سکے سر، جس طرح کا ظالمانہ اقدام، جس طرح کی سیاسی دہشت گردی، ڈاکٹر صاحب کسی سیاسی حکومت میں، جمہوری حکومت میں یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح کی سیاسی دہشت گردی انہوں نے کی، جس طرح لوگوں کے گھروں کی بے حرمتی کی گئی، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کی گرفتاریاں کی گئیں، لوگوں پر ٹیئر گیس چلائی گئی، لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا۔ سر آخری ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ کی میں بالکل آپ کی بات، فزیکلی ان کے ساتھ سر اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف بھی پھر بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلے، میں خود نکلا اور ڈی چوک تک پہنچا ان ظالموں کے خلاف۔ سر 40 سیکنڈ کے پی کے میں آپ کی حکومت تھی، ساری فیسلٹیز تھی، سرکاری وسائل تھے، سارے لیڈر تھے، اور دوسری بات ہے 40 ملین افراد وہاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، انہوں نے تو آئین پاکستان کی وائلیشن کی سر، انہوں نے آئین پاکستان کی وائلیشن کی کہ کے پی والوں کو آنے نہیں دیا، سندھ والوں کو آنے نہیں دیا، ہر ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو اپنے ڈسٹرکٹ میں پابند سلاسل کر دیا گیا، لوگوں کو گھروں میں چھاپے مارے گئے، پورے ملک کو کنٹینر بنا دیا گیا، وائلیشن کی گئی، فریڈم آف ایکسپریشن کی وائلیشن کی گئی۔ ٹائم نہیں ہے، مجھے کے پی کے کا بتائیں سر، کے پی کے میں صرف 5000 افراد نکلے۔ کے پی کال بھی پی ٹی آئی کا پاور بیس تھا، کے پی آج بھی پی ٹی آئی کا پاور بیس ہے، اور جتنا خوددار، جتنا دلیر، جتنا جرت مند کے پی کا ہمارا ووٹر ہے، اتنا ہو سکتا ہے باقی جگہ پہ نہ ہو، اور جس تیزی سے۔ تھینک یو سر، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، کسی وقت مزید آپ سے ہم بات کریں گے۔ غلام سرور صاحب بہت شکریہ آپ کا، کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔